الحمد لله وحده وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده واللعنة والذلة والخزي على اللعين الخزي الخنزير الكذاب الدجال المردود مرزا غلام احمد قادیانی واتباعه واعوانه وانصاره عدد كل ذرة الف مرة من يومنا هذا الى يوم الدين۔ ناظرین اکرام، فیس بک پر، سوشل میڈیا پر خود کو پاکستان علماء کونسل کا چیئرمین کہلانے والا جاہل شخص، جو علامہ بھی اپنے آپ کو کہلاتا ہے، جو شراب میں بھی ایک دفعہ پکڑا گیا ہے، اس کی گاڑی سے باقاعدہ پولیس نے شراب پکڑی، شراب کے نشے میں دھت، میری مراد طاہر محمود اشرفی بےمان، اس کا ایک بیان چل رہا ہے اور وہ بیان میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ اس کے بعد ایک اور شیطان ہے ہمارے پاکستان کے اندر، بگڑتے نیکوکار کی اولاد ہے۔ اللہ پاک ہمیں بھی حفاظت میں رکھے اور ہماری بھی خاندانی پس منظر ہے حضرت حالجوی اور حضرت حمادی صاحب، اللہ پاک ہمارے ایمان کی بھی حفاظت کرے۔ ہمیں بھی ڈر لگتا ہے کہ کیسے کیسے لوگوں کے جو ہے وہ اولاد گمراہ ہو گئی۔ حضرت سرفراز خان صفدر، اللہ اکبر، ان کے قدموں کی خاک کو ہم اپنا سرمہ بنائیں۔ ایسے ایسے اولیاء اکرام کے پوتے ملعون عمار خان ناصر، یہ شیطان، اس نے بھی بک بک کرنا شروع کر دی۔ تو اب پہلے آپ کو میں پڑھ کے سناتا ہوں اپنے آپ کو پاکستان علماء کونسل کا چیئرمین حافظ طاہر محمود اشرفی اس لانتی کا بیان۔ یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان میں موجود تمام اقلیتوں کو انتخابات میں حصہ لینے کی مکمل آزادی ہے۔ مسیحی، ہندو، سکھ، قادیانی سب انتخابات میں حصہ لے سکتے ہیں اور قادیانی اقلیتوں کی نشستوں پر بھی حصہ لے سکتے ہیں۔ جب حصہ لے سکتے ہیں تو ان سے ووٹ مانگنے کے لیے مسلمانوں کا جانا بھی جائز ہے۔ کس بے غیرت نے اس کو علامہ کہا ہے اور عالم دین کہا ہے؟ یہ ہمارے حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی شہید نور اللہ مرقدہ کی پیشاب کے جھاگ کے برابر بھی نہیں۔ ان کا پیشاب کی جو جھاگ تھی نا، وہ بھی اس لعنتی سے اونچی ہے۔ جاہل، گدھے، احمق، نالائق، اشرفی نے اخبسی، اس کو مسلمان اشرفی نہ کہیں۔ اور میں ان تمام علماء سے کہتا ہوں، استعفیٰ دو اس بے غیرت کی علماء ناجائز علماء کونسل۔ کوئی علماء کونسل نہیں ہے۔ کائے کی علماء جس کونسل میں علماء ہو وہ قادیانیوں کی حمایت کریں گے، ایسے قادیانیوں کی جن قادیانیوں کا عقیدہ ہے کہ رسول اللہ سور کی چربی کھاتے تھے۔ عمار خان بے غیرت، زاہد الراشدی کے بیٹے، زاہد الراشدی میرے استاد ہیں، میں ان سے بھی آج کھلے الفاظ میں کہنا چاہتا ہوں کہ استاد محترم سمجھاؤ اپنے بیٹے کو، ورنہ نوح علیہ السلام کی طرح اپنے بیٹے سے آگ کریں۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا، آپ نوح علیہ السلام کے مقابلے میں کیا ہیں؟ امتی کی حیثیت بھی نہیں ہے۔ نوح علیہ السلام نبی تھے، انہوں نے اپنے بیٹے کو اللہ کے حکم سے جدا کر دیا، کشتی میں نہیں بیٹھا وہ۔ یہ آپ کی کشتی میں سوار نہیں ہے استاد محترم زاہد الراشدی صاحب۔ عمار خان آپ کی کشتی میں سوار نہیں ہے، یہ آپ کی کشتی سے باہر ہے، اس کو نکال دیں اور کھلے عام اس کو آگ کریں کہ میرا اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے، کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ آپ نے مجھے رد قادیانیت کورس پڑھاتے ہوئے آپ نے خود کہا تھا، استاد محترم مولانا زاہد الراشدی صاحب، آپ نے خود کہا تھا کہ جب کوئی بھی قادیانی سے، کسی بھی قادیانی سے کوئی بھی مسلمان ملتا ہے، ہاتھ ملاتا ہے، دکاندار سے خریداری کرنے جاتا ہے، رسول اللہ کا دل دکھتا ہے رسول اللہ کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ فرشتے بتاتے ہیں۔ آپ نے کہا تھا، آپ نے، یا کہو آپ جھوٹے ہو، آپ نے کہا تھا، مجھے اب تک یاد ہے، وہ چناب نگر میں رد قادیانیت کورس کے اندر غالباً میں 96 97 میں کورس میں آیا تھا،
رد قادیانیت کا کورس پڑھ کر 93 میں میری دستار بندی ہوئی ہے. اس کے بعد میں رد قادیانیت کا کورس پڑھنے آیا تھا. اس وقت آپ نے یہ الفاظ کہے تھے کہ صبح کے فرشتے شام کو جا کر جب رسول اللہ کو بتائیں گے کہ تیرا فلانا امتی فلانے قادیانی سے ملا، رسول اللہ کا دل دکھے گا. آپ کی ناجائز اولاد، ناجائز کہہ رہا ہوں اس کو، عمار ناصر، ناجائز اولاد آپ کی کیا کہہ رہی ہے؟ یہ اس کتے کے الفاظ سنے، دجال کے لعنتی کے الفاظ سنے. دجال لعنتی ہو سکتی ہے آپ کی اولاد، نوح علیہ السلام کی اولاد جب لعنتی ہو سکتی ہے تو یہ آپ کی اولاد کی کیا حیثیت ہے؟ آپ کی اولاد کہہ رہی ہے عمار ناصر لعنتی شیطان بدماش کہہ رہا ہے کہ قادیانیوں کے پاس جانے سے رسول پاک کا روزے میں دل نہیں دکھتا. لعنت ہے اس پر، بے ایمان پر، بے غیرت پر، اس کتے پر جو کہے کہ رسول اللہ قادیانیوں سے. پھر عمار ناصر کو کہو اپنی بیٹی دے قادیانیوں کو، اپنی بیٹی قادیانی کو دے. میں مسلمان کو دینے کو تیار ہوں، ہر مسلمان کو سے رشتہ لینے کو تیار ہوں، دینے کو تیار ہوں. ایسے شخص کو جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل نہیں دکھتا، اور تو عمار ناصر بے غیرت، تجھے شرم نہیں، تجھے حیا نہیں. اور میں ان علماء سے بھی کہتا ہوں، ایک ہمارا ختم نبوت کا پتہ نہیں کیا اس بیچارے کا نام ہے، اس نے عمار ناصر صاحب لکھا. صاحب نہیں لکھو اس کو، اگر اس کو صاحب لکھ رہے ہو تو نوح علیہ السلام کے بیٹے کو صاحب لکھو، نوح علیہ السلام کے بیٹے کو رضی اللہ کہو. شیطان ہے یہ، قادیانی ہے، دجال ہے یہ، ابلیس ہے. بھلے حضرت سرفراز خان صفدر کا پوتا ہو، میں حضرت حماد اللہ حالجوی کا پڑ پوتا ہوں. نعوذ باللہ اگر مرزا غلام محمد قادیانی کو مان لوں، کہو گے حضرت حماد اللہ حالجوی کا پڑ پوتا تھا، چھوڑ دو اس کو، میری تو گردن اتار دو گے. اور یہ سرفراز خان صفدر کا پوتا بیٹھ کر اور قادیانیوں کی ہر وقت حمایت میں لگا رہتا ہے، تمہیں شرم نہیں آتی؟ اور یہ طاہر اشرفی ڈوب کر نہیں مرا اپنے پیشاب میں؟ اپنا پیشاب تو اس کا غلیظ ترین ہوگا. ہمارے حضرت یوسف لدھیانوی شہید کے پیشاب میں ڈوب برتا، جس میں انہوں نے قادیانی اور دوسرے کافروں میں فرق لکھا ہے. بے غیرت، تجھے پتہ ہی نہیں ہے. قادیانیوں میں اور ہندوؤں سے ووٹ لو، ہندوؤں کو ووٹ دو. میں خود ٹنڈو آدم میں اگر کوئی ہندو کھڑا کرے، ہماری جمعیت علماء اسلام کھڑا کرے، ہماری کوئی مذہبی تنظیم ہندو کو کھڑا کرے، میں ووٹ دوں گا. کیا ہو گیا؟ ہندو ہمارے ہیں، سکھ ہمارے ہیں، عیسائی ہمارے ہیں. یہودی جو فلسطین میں قتل عام کر رہے ہیں، طاہر اشرفی جاہل علامہ کہلانے والے کتے، یہودی جو قتل عام کر رہے ہیں، اگر ٹنڈو آدم کا کوئی پرامن یہودی ووٹ کے لیے کھڑا ہو جائے اور ہماری جمعیت علماء اسلام اس کو ٹکٹ دے، میں ووٹ دوں گا اس کو. لیکن قادیانیوں کو نہیں. اس کی وجہ سمجھ، یہودی اپنے آپ کو یہودی کہہ کر ووٹ لے گا، سکھ اپنے آپ کو سکھ کہہ کر ووٹ لے گا، عیسائی اپنے آپ کو عیسائی، ہندو اپنے آپ کو ہندو، کولی بھیل اپنے آپ کو بھیل کہہ کر. ابے بے غیرت اشرفی اور عمار ناصر، تجھے وہ ایک عورت تھی پی پی کی، مجھے ذہن میں نہیں، ایک دن جیو کے ساتھ میں آئی، تو تھر کے علاقے کی بھیل تھی، وہ اسلام آباد سے چلی ایک دن جیو کے ساتھ والے کے ساتھ، وہ سارا انٹرویو دیتے دیتے وہاں سے تو چلی، ایسی خوبصورت حسین و جمیل کپڑے، کروڑوں کی گاڑی. چلتے چلتے اس نے اپنا مذہب دکھایا. سلام ہے اس کولی اور بھیل ہندو پی پی کی ایم این اے کو، تھر کی، نام میرے ذہن میں نہیں ہے. چوڑیاں پہنی، وہ اسمبلی والے کپڑے اتارے، اپنے بھیل والے کپڑے پہنے، بھیل والا مٹکا رکھا، کہا ہم ایسے پانی بھرنے جاتے ہیں. اپنے باپ اور بیٹی کو بٹھایا، بھیل والی زبان بات کی، بھیلوں والا کھانا رکھا، کہا ہم اس طریقے سے کھاتے ہیں. بھیلوں کو سلام ہے، لیکن قادیانیوں اور اس کے لیے نرم گوشہ رکھنے والے عمار کتے اور طاہر اشرفی ملعون پر لعنت ہے. کیوں؟
اس لیے کہ جب بھی آپ قادیانی سے پوچھو گے کہ تو کون ہے عمار، مجھے شرم آتی ہے، میں اپنے استاد محترم زاہد الراشدی کو کہتا ہوں کہ آپ انکار کر دیں کہ میری اولاد نہیں ہے یہ بے غیرت، تیرے باپ نے مجھے سمجھایا، تیرے باپ نے مجھے یہ سبق پڑھایا تھا چناب نگر کے اندر کہ قادیانی اور دوسرے کافروں میں فرق یہی تو ہے کہ قادیانی کو جب آپ کہو گے کہ تو کون، وہ کہے گا اصلی مسلمان میں ہوں، وہ کہے گا محمد رسول اللہ دنیا میں 2 دفعہ آیا تھا، ایک دفعہ مکہ مدینے میں، دوسری دفعہ قادیان میں، اور دوسری دفعہ جب قادیان میں آیا تھا یہ تیرے باپ نے مجھے پڑھایا تھا، لعنتی کتے عمار، تیرے باپ، اب بول عمار، اگر تو اپنی ماں کا حلالی بچہ ہے بول، زاہد الراشدی پر لعنت ہے، کتے شرم نہیں آتی تیرے کو؟ تو اپنے باپ کا بھی نہیں رہا اب تک، محمد رسول اللہ کو تو چھوڑ دیا، تو اس جس باگڑی کی میں نے ابھی بات کی تو اس سے بھی چلا گیا، تو نے اپنے باپ کی بھی نہیں رکھی، تیرے باپ نے مجھے یہ بات پڑھائی زاہد الراشدی صاحب نے کہ قادیانی سے جب پوچھو گے وہ کہیں گے کہ 2 دفعہ محمد رسول اللہ آیا تھا، ایک دفعہ مکہ مدینے میں، دوسری دفعہ قادیان میں، اور جب دوسری دفعہ آیا تھا قادیان میں پہلے والے سے افضل بن کر آیا تھا۔ اور یہ جو قرآن پڑھتے ہیں، یہ قرآن میرے پاس رکھے ہوئے ہیں، کتیز عمار ناصر، ذلیل طاہر اشرفی، لعنتی دجالو، قادیانی سے پوچھو جا کر یہ کون سا قرآن ہے؟ میرا ایمان، تمہارا طاہر اشرفی اور عمار کا تو پتہ نہیں، جاوید غامدی کتے کا تو پتہ نہیں، میرا ایمان ہے، عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے تمام اکابرین کا ایمان ہے کہ یہ وہ قرآن ہے جو محمد رسول اللہ پر اترا، 30 پاروں میں بند ہو گیا، اب اس میں ایک نقطے کا نہ اوپر نہ نیچے۔ اور قادیانیوں سے پوچھو کتے لعنتیوں، قادیانیوں سے پوچھو یہ کون سا قرآن ہے، وہ کہیں گے یہ وہ قرآن ہے جو مرزا غلام محمد قادیانی پر نازل ہوا ہے، یہ جو تم پڑھتے ہو یہ وہ ہے جو مرزا غلام محمد قادیانی پر نازل ہوا ہے۔ ان کو ہم کس طریقے پر، کس بنیاد پر ووٹ لینے اور دینے دیں؟ قطعی طور پر نہیں، عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت اس کا بھرپور مقابلہ کرے گی۔ اور میں مفتی محمد طاہر مکی یہ اعلان کرتا ہوں کہ اگر طاہر اشرفی نے اپنی اس خباثت والے الفاظ سے کہ سکھ، کولی، بھیل، باگڑی، یہاں تک صحیح ہے، یہاں تک صحیح ہے، ان کو ووٹ دو، دیا ہے ہماری جمعیت علماء اسلام، علماء ہیں وہ، علماء، جمعیت علماء اسلام میں علماء نہیں ہے، بے غیرت انسان، تو جاہل ہے، تیرے ہاتھ شراب پکڑی گئی ہے، ہمارے جمعیت علماء اسلام کے کسی ایک عالم کے گھر سے شراب پکڑی گئی ہے، تیری گاڑی سے شراب پکڑی گئی ہے، میرے پاس ویڈیو پڑی ہے، وہ میں فوٹو بھی شیئر کروں گا اپنی اس کے اندر، تو عالم ہے، تو علامہ ہے، لعنت نہیں ہے تیری شکل پر، شرابی اور بک بک کرتا ہے۔ ہماری جمعیت علماء اسلام نے اقلیتوں کو ووٹ نہیں دیے، اقلیتوں کو حقوق نہیں دیے، تو ان سے بڑھ کر ہے؟ مفتی محمود صاحب کے ساتھ اقلیت نہیں تھے؟ مولانا غلام قوس ہزاروی کے ساتھ اقلیت نہیں تھی؟ اقلیت کی بات کرتا ہے، پہلے اقلیت ماننی پڑے گی۔ عمار ناصر، اب آتے ہیں ایک شرعی مسئلے پر، بے غیرت تیری بکواس پہلے پڑھ کر سنا دوں میں عوام کو۔ کہتا ختم نبوت کے مسئلے پر جن تنظیموں کی اجارہ داری ہے، اجارہ داری تیرے باپ کی ہے، اجارہ داری کسی کی بھی نہیں ہے، ختم نبوت پر ہر مسلمان، تو مسلمان ہے ہی نہیں، کون کہتا ہے؟ تو عدالت میں مجھے نوٹس دے، میں تجھے ثابت کروں گا قرآن اور حدیث سے، دہریائے تو اور غامدی، ختم نبوت پر مسلمان ایمان دے گا، جان دے گا، مسلمان سر کٹوائے گا، دہریہ نہیں، تیرے جیسے بے غیرت نہیں، طاہر اشرفی جیسے نہیں، جو پیسوں پر آ جائے عمران خان کے گود میں، مولانا فضل الرحمان کے خلاف بولنے لگ جائے، پیسوں پر آ جائے نواز شریف کی گود میں، مولانا فضل الرحمان کے خلاف بولنے لگ جائے، پیسوں پر آ جائے فلاں کے حق میں مدارس کے خلاف بولنے لگ جائے۔ یہ پیسوں پر بکنے والے علماء نہیں ہوتے، علماء حق ہوتے ہیں۔ وہ کون سے، وہ میں نام نہیں لوں گا، اس لیے کہ عالمی مجلس میں سب ہیں، پھر اس میں بھلے علماء حق میں بریلوی بھی آ جائیں، دیوبندی بھی آ جائیں، شیعہ بھی آ جائیں، اگر وہ قادیانیوں کے خلاف ہیں تو علماء حق ہیں،
قادیانیوں کے خلاف. اس لیے سپریم کورٹ نے عمار ناصر تو اپنے آپ کو قانون دان کہتا ہے, لعنت تیری شکل پر بے غیرت. سپریم کورٹ نے کیا لکھا 1993 کے فیصلے میں؟ 5 ججوں نے, چیف جسٹس شفیع الرحمان تھا اس وقت, اس نے لکھا کہ مرزا غلام قادیانیوں نے اور مرزا غلام محمد قادیانی نے نہ صرف یہ کہ رسول اللہ کی توہین کی ہے بلکہ رسول اللہ کا مذاق اڑایا ہے. مذاق اڑانا سمجھتا ہے؟ مذاق اڑانا اس کو کہتے ہیں. ناظرین کو صرف سمجھا دوں میں, مذاق اڑانا ایک شریف آدمی جا رہا ہے, بزرگ جا رہا ہے, میں اس کو لگا دوں تھپڑ, وہ مجھے دیکھے, دیکھ کر گردن نیچے کر کے پھر چل دے کہ اس بے غیرت کو کیا کہا جائے, وہ گردن دیکھ کر, اب وہ جا رہا ہے, میں پیچھے سے سیٹیاں مار رہا ہوں, ارے تھپڑ مار دی, کچھ نہیں بولا, تالیاں بجا رہا ہوں, کچھ نہیں بولا, تھپڑ مار دی, کچھ نہیں بولا. یہ چیز تکلیف دہ ہے, تھپڑ مارنے سے یہ چیز اس بزرگ کو تکلیف دے گی کہ میرا مذاق اڑا رہا ہے. سپریم کورٹ نے لکھا ہے, سپریم کورٹ عمار خان ناصر نہ تیرے باپ کی ہے, نہ میرے باپ کی, نہ زاہد الراشدی کی ہے, نہ علامہ احمد میاں حمادی کی ہے. سپریم کورٹ میں قانون بیٹھا ہوا ہے اور وہاں مولوی نہیں ہے, سب داڑھی منڈے ہیں. انہوں نے لکھا کہ قادیانیوں نے رسول اللہ کا مذاق اڑایا ہے. کیسے؟ یہ مذاق اڑانا نہیں کتے. قادیانیوں کا عقیدہ ہے, اب تک قادیانیوں کا عقیدہ ہے کہ رسول اللہ دین کی اشاعت یعنی دین گھر گھر نہ پہنچا سکے, مرزا غلام محمد قادیانی نے آ کر پہنچائی. لعنت اشرفی اور عمار خان ناصر پر. بے غیرت ایسے کہنے والے کو اب میں سنو, اللہ نہ کرے حضرت مولانا سرفراز خان صفدر میرے سر کے تاج اور مولانا زاہد الراشدی, امید یہی ہے کہ وہ تجھ سے اندر میں نالا ہی ہے کہ بے غیرت بیٹا ہے, کیا کیا جائے. لیکن استاد محترم سے گزارش کرتا ہوں, آگ کرو, نکالو اس کو. لیکن اگر تو حلالی بیٹا, اب میں اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, اللہ نہ کرے کہ میں بزرگوں کے لیے کچھ کہوں. میں حضرت مولانا سرفراز خان صفدر کی ماں اور بہن کو دیتا ہوں گالیاں, اور استاد محترم زاہد الراشدی دامت برکاتہم العالیہ کی ماں اور بہن کو دیتا ہوں گالیاں, اور پھر کہتا ہوں کہ مجھے نصرت العلوم میں پڑھانے کی اجازت دو. دے گا تو کتے, کیوں نہیں دے گا؟ میرا حق ہے, عالم ہوں, سرٹیفکیٹ ہے وفاق المدارس کا. میں نے مولانا زاہد الراشدی کی ماں بہن کو گالی دے دی, کیا ہو گیا؟ مجھے پڑھانے دینا. تیری ماں بہن کو میں نے گالی دے دی, میں نے یوں کہہ دیا کہ بھائی اپنا عمار ناصر اپنی بیوی ایک رات میرے ساتھ سلا دے, یہ بیان دے کر اگلے دن میں آتا ہوں, مجھے نصرت العلوم میں پڑھانے دینا. کیوں نہیں پڑھانے دے رہا؟ میرے پاس سرٹیفکیٹ ہے, بخاری شریف پڑھا سکتا ہوں اللہ کے فضل سے, کیوں نہیں پڑھانے دے رہا؟ اس لیے نا کہ میرے باپ کا. اس کا مقصد ہے بے غیرت, تیرے دل کے اندر رسول اللہ کی عزت نہیں ہے, محبت نہیں ہے, تیرا دل تڑپ اٹھتا قادیانیوں کو دیکھ کر کہ یہ رسول اللہ کو گالیاں دیتے ہیں. سپریم کورٹ نے لکھا, فیصلہ پڑا ہوا ہے ہمارے پاس, کسی کو چاہیے ہو نیچے کمنٹ میں لکھے میرے ویڈیو کے کہ وہ فیصلہ میں بھیجنے کو تیار ہوں. سپریم کورٹ نے لکھا کہ قادیانیوں کو ڈھیل دینا رشدی کو پیدا کرنے کے برابر ہے, اور کہا کہ اگر, آخر میں لکھا ہے ریمارکس میں, اگر حکومت نے قادیانیوں کو آئین کا پابند نہ بنایا, یعنی جگہ جگہ جلسے کرنے سے نہ روکا, اور قادیانیوں کو اپنے آپ کو مسلمان کہلوانے سے نہ روکا, تو ہم پاکستان میں قتل عام سے مسلمانوں کو کوئی نہیں روک سکتا, مسلمان آپے سے باہر رہ سکتے ہیں. یہ سپریم کورٹ نے لکھا ہے. مسلمان آپے سے, ایسا ایمان ہے مسلمان کے دل کے اندر, اور تو بولتا ہے کہ بھلے وہ ووٹ دیں. ہاں, قادیانی پہلے اپنے آپ کو لکھ کر دیں کہ ہاں جو فیصلہ ہوا ہے 1974 میں بھٹو صاحب نے ہمارے خلاف فیصلہ دیا تھا, مفتی محمود صاحب نے, کہ ہم کافر ہیں غیر مسلم ہیں. اور صرف کافر نہیں, یہ بھی سن لو, کافر نہیں, وہ نام بدلیں. بھیلوں کے نام کیا ہیں, عیسائیوں کے نام کیا ہیں, کرسچنوں کے نام کیا ہیں, نام بدلیں. عبادت خانوں کی آوازیں چینج کریں, ڈیزائن چینج کریں, قرآن کا نام نہ لیں,
اپنے آپ کو وہ مسلمان نہ کہلوائیں، اس کے بعد جا کر ہم ان کو اس بات کی کسی حد میں اجازت دے سکتے ہیں کہ یہ غیر مسلم اقلیت کہلا کر اپنے آپ کو اور پھر پاکستان کے آئین کو مان کر اور یہ ووٹ دے۔ اگر نہیں تو اس وقت تک قطعی طور پر قادیانیوں کو اس بات کی اجازت نہیں دی جا سکتی کہ یہ آئین کو پاکستان کے آئین کے مطابق ووٹ دے یا کوئی مسلمان ووٹ لے۔ اور طاہر اشرفی، تیری بکواس جوتے کی نوک پر، جوتا میرا اوپر آئے گا نہیں ورنہ دکھاؤ تیرے کو، اور یہاں مسجد میں ہے بھی نہیں، باہر رکھ کر آئے ہو، جوتے کی نوک پر عمار ناصر، تیری بکواس جوتے کی نوک پر۔ ہمارے اکابرین ہیں مفتی محمد تقی عثمانی، حضرت مولانا عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے مرکزی امیر علامہ پیر ناصر الدین خاکوانی، صاحبزادہ خواجہ عزیز احمد صاحب بنوری ٹاؤن کے محتمم اعلیٰ صاحبزادہ بنوری صاحب، اور قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب، اور اس قسم کے بڑے بڑے علماء، یہ جب کہیں گے ہمیں اقلیت، قادیانی اپنے آپ کو اقلیت مان لے، پھر بھی جب یہ کہیں گے، تم کتوں کے کہنے پر نہیں، یہ کہیں گے کہ ہاں بیٹا اب ان کو اجازت ہے کہ یہ اقلیت مانے اور اقلیت کے مطابق یہ اپنے آپ کو ووٹ دے، اور اقلیت کے مطابق ووٹ ہمیں دیں یا ووٹ لے، یا یہ کھڑا کر سکتے ہیں اپنے نمائندے کو، تب ہم کھڑا کرنے دیں گے۔ ہم احتجاج کرتے ہیں عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کی جانب سے کہ اول تو یہ طاہر اشرفی کی جعلی مصنوعی کون سی ہے، یہ اس کی پاکستان علماء کونسل، اس کی رجسٹریشن کینسل کی جائے۔ کوئی علماء کونسل نہیں ہے، علماء ہیں کہاں اس کے پاس؟ دکھائیں میرے سامنے۔ اس کے علماء میرے سے بات نہیں کر سکتے، ہمارے اکابرین سے کیا بات کریں گے؟ علماء ہے ہی جمعیت علماء اسلام کے اندر، وفاق المدارس کے اندر، عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے اندر علماء ہے ہی یہاں پر۔ اس کمینے کے پاس علماء کہاں ہیں؟ دو علماء بٹھا کر اور اپنے آپ کو حاجی سمجھ بیٹھائیے، علماء کونسل سمجھ بیٹھائیے، کوئی اس کی حیثیت نہیں ہے، اس کی رجسٹریشن کینسل کی جائے۔ اور میں اب حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں، عمار ناصر چونکہ یہ امت میں فتنہ پھیلا رہا ہے، اس کا رسالہ جو نصرت العلوم سے شائع ہوتا ہے اس کی رجسٹریشن کینسل کی جائے، ورنہ امت میں فتنہ اور فساد پھیل سکتا ہے۔ طاہر اشرفی کے اس بیان کی عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کی جانب سے شدید مذمت کرتے ہوئے میں مسلمان نوجوانوں کو غیرت دلانا چاہتا ہوں۔ کیا ایسے قادیانیوں کو ووٹ دو گے جو کہتے ابو بکر عمر کیا ہیں کہ جو مرزا غلام محمد قادیانی کی جوتی صاف کرنے کے لائق نہیں ہے؟ ایسے قادیانی کو ووٹ دو گے جو مرزا غلام محمد قادیانی کہتا ہے کہ اللہ نے میرے ساتھ وہ کام کیا جو مرد اپنی عورت کے ساتھ کرتا ہے، ہم بسترے کی ہے اللہ نے؟ ایسے قادیانیوں کو ووٹ دو گے؟ مرزا غلام محمد قادیانی کہتا ہے کہ ایک دن میں نے خواب میں دیکھا، نہ اونگ میں تھا نہ خواب میں، عین بیداری کی حالت میں نے دیکھا محمد رسول اللہ مدینے سے چل کر میرے دروازے قادیان آئے ہیں۔ لعنت نہیں ہے اس کتے پر، لعنت نہیں ہے عمار ناصر پر، لعنت نہیں ہے طاہر اشرفی پر کہ ایسے عقائد رکھنے والے کو میں اپنے استاد محترم زاہد الراشدی صاحب کو اپنے گھر پر نہ بلاؤں، میں ان کے قدموں میں جاؤں، اور یہ محمد رسول اللہ کے لیے لکھ رہا ہے کہ وہ میرے دروازے قادیان آئے، اور وہاں پر آ کر میں نے دیکھا اس کے ساتھ علی تھا۔ شیعو تم بھی میرے ساتھ ہو جاؤ اس مسئلے پر، علی تھا، حسن تھا، حسین تھا، اور ایک خوبصورت حسین جمیل۔ مسلمانوں غیرت کرو، اگر کوئی میری بچی کے لیے کہے تیری بچی خوبصورت تھی، ہو بھی کوئی کہے کہ تیری بچی انتہائی خوبصورت تھی، برداشت کروں گا؟ مرزا غلام محمد قادیانی کتے نے اپنی کتاب کے اندر لکھا کہ ان کے ساتھ حسین جمیل خوبصورت لڑکی تھی۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے کہا یہ میری بیٹی فاطمہ ہے۔ لعنت طاہر اشرفی اور عمار ناصر اور اس کے سب ماننے والوں پر، قادیانیوں پر لعنت، بعد میں پہلے ان کتوں پر جو کہتے ہیں کہ ان کو ووٹ دیے جائیں، دے سکتے ہیں۔ میں کہتا ہوں اب اگر عمار ناصر آیا میرے گھر پر،
اس کے ساتھ ایک خوبصورت لڑکی تھی. میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ عمار ناصر نے کہا کہ میری بیٹی ہے. اب مجھے آنے دے گا؟ مجھے نصرت العلوم میں حدیث پڑھانے دے گا؟ بے غیرت، تجھے شرم نہیں آئی؟ رسول اللہ کا اتنا مذاق اڑانے والے مرزا غلام محمد قادیانی، ان کا اب بھی ایک قادیانی کا عقیدہ ہے کہ مرزا غلام محمد قادیانی محمد رسول اللہ ہے. ہم کس طریقے پر ان کو ووٹ دیں؟ ہاں، گرو مانے ان کو. مرزا غلام قادیانی کو کتا کہیں، بلا کہیں، نام مٹائیں، اپنی عبادت گاہوں کی شکلیں مٹائیں، محراب نہ بنائیں، مینار نہ بنائیں، کلمہ نہ لکھیں، قرآن کو ہاتھ نہ لگائیں، جو کچھ کریں اس کے بعد جا کر یہ. اور دوسری بات، اب لعنت تیری شکل پر عمار ناصر کروڑ دفعہ، اور لعنت تیری شکل پر طاہر اشرفی. اب میں تم دونوں سے پوچھتا ہوں، مرزا غلام محمد قادیانی کو نبی مانتے ہو؟ کہو گے نہیں. پتہ ہے مسلمان جوتے ماریں گے، اور ماریں گے، لعنت بھیجیں گے مسلمان تم پر، دونوں ہاتھوں سے بغیر تو لعنت بھیجیں گے. ڈوب کے نہیں مرتے؟ کہو گے نہیں. تو سن لو، مرزا غلام محمد قادیانی نے لکھا کہ جو مرزا غلام محمد قادیانی کو نبی نہیں مانتا وہ رنڈیوں کی اولاد ہے. طاہر اشرفی اب بول، تو اور عمار ناصر تو رنڈیوں کی اولاد ہے. پھر بے غیرت ہو. میں تو اپنی ماں کے لیے، پہلے تو محمد کے لیے، لیکن اگر اتنے تم گرے ہوئے ہو تو ماں بے غیرتو، جنہوں نے تمہیں جنم دیا، دودھ پلایا، 3 سال خدمت کی، تمہاری گانڈیں دھوئی، استنجے کروائے، ڈوب کے مر جاؤ تمہیں حیا نہیں آئی؟ ماں کی حیا کر لو. وہ کہہ رہا ہے کہ رنڈیوں کی اولاد. اپنی ماں کو رنڈی کہلوا رہے ہو؟ میں تو نہیں کہلاؤں گا. میں تو کسی قادیانی کو ووٹ ٹنڈو آدم میں نہ دینے دوں گا اور نہ کھڑا ہونے دوں گا. اللہ کے فضل سے ہے بھی نہیں. ہم یہاں غیرت مند ہیں. علامہ احمد میاں حمادی عالمی مجلس تحفظ ختم سندھ کے امیر نے یہاں پر اتنی محنت کر رکھی ہے. قادیانی کوئی چیلنج ہے، ٹنڈو آدم میں کوئی پروڈکٹس لاؤ، شکل اٹھاؤ. قتل نہیں کریں گے، وہ خود یہاں سے بھاگنے پر مجبور ہو جائیں گے، اس لیے کہ مسلمان کتے کو چمی دے دے گا، کتے کو بوسہ دے دے گا، مرتے ہوئے قادیانی کو پانی نہیں پلائے گا. یہاں اللہ کا فضل ایسا ذہن بنا ہوا ہے. لیکن اپنی ماں کا خیال کرو. تمہیں رنڈیوں کی اولاد کہہ رہے ہیں. یا کہو عمار ناصر تو، اور کہو گے جیسے تو نے یہ لکھا ہے نا، یہ بکواس تو نے لکھی ہے کیا کہ کچھ عرصے بعد سمجھ آ ہی جائے گی فلانا ڈھمکا، تو تجھے بھی کچھ عرصے کے بعد تو کہہ لے گا کہ مرزا قادیانی نبی ہے. یہ بات میری یاد رکھ لو مسلمانوں. عمار ناصر کہہ لے گا کچھ عرصے کے بعد کہ مرزا غلام محمد قادیانی نبی ہے، یا مسلمان ہے کھل کر کہے گا. نبی نہیں تو مسلمان ہے کہے گا. وہ ایسے بے غیرتوں پر لعنت ہے. مسلمانوں سے کہتا ہوں، اپنے اکابرین کا دامن نہ چھوڑو. عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت، جمعیت علماء اسلام، وفاق المدارس العربیہ پاکستان، اور اس کے بعد اتحاد بین المدارس، وفاق، 5 وفاق جس میں شیعہ، سنی، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث وفاق، ان کے جو فیصلے ہوں آپ ان کو مانو. 2 کتوں کی باتیں نہ مانو. یہ 2 کتے ہیں، لعنت ان کتوں پر. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.